ایک صاحب کہنا میرے پاس آئے، چہرے پہ کیل مہاسے تھے، دانے تھے، چہرہ بھرا ہوا تھا، اور اس کے جو لفظ تھے اس نے کہا بیوی تانے دیتی ہے، مجھے کہتی ہے تم کہتے ہو عورت کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، کہا کہ سنا ہے مرد کا خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے، کہنے لگے مذاق مذاق میں بات کرتی ہے، میں تو پانی پانی ہو جاتا ہوں، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، جب تو گھر کے آگے جھکا تیرا نمن، وہ کلندر کی بات ایسی تھی جو پانی پانی کر جاتی تھی۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو زمزم کو اس یقین کے ساتھ چہرے پہ لگا، اور زمزم کو اس یقین کے ساتھ پی، اور چہرے پہ نا ایسے جیسے دعا کے لیے ہاتھ منہ پہ پھیرتے ہیں نا، ایسے پھیرتے ہوئے زمزم پڑھ، زم 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 زم، رک جاؤ دانو، رک جاؤ دانو، رک جاؤ، مجھے نہ تنگ کرو۔ زمزم کے معنی رک جانا، وہ پانا نکل رہا تھا اما ہاجرہ کا، پر اما ہاجرہ نے جو ایڑیاں گھسائی تھیں اور اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں گھسائی تھیں، وہ گھسائی تھے جو ایڑیاں، اس گھسانے کے بعد جو زمزم کا مزہ آیا تھا، بغیر ہی زمزم کا مزہ نہیں آتا۔ یوں جہاز میں بیٹھے اور جو روٹی کھائی ابھی ایک ڈکار ہی نہیں آیا تو جدہ آ گیا، اور پھر وہاں پہنچے تو بہترین ایئر کنڈیشن اور منہ میں برالل مرغرا انہوں نے دوائیاں ڈالی، اور اس کے بعد جو ہے پھر یوں گاڑی میں بیٹھے تو مکہ آ گیا۔ وہ ایڑیاں نہ رگڑی، تو میں نے وہ واقعہ میں نے سنا ہے، میں نے کہا پھر وہ آئی نا، چکر لگائے، 7 چکر لگائے، کبھی صفا پہ جائیں، کبھی مروہ پہ جائیں، پھر بچہ بھی بڑھاپے کی اولاد پھر انتہا ہو جاتی، کہنے لگے جس نے اپنی اولاد کو خراب کرنا ہو یا نانی کرے، اگر نانی نانا زندہ ہوں اور دادی دادا زندہ ہوں، سمجھ لے اولاد کو خراب کر دیں گے، کیونکہ ہر لاٹ سہتے چلے جاتے ہیں، اور لائٹ سہتے سہتے پھر اولاد بیچاری دیوانی ہو جاتی ہے اور یہی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں چکر لگا رہے، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، اور ادھر اللہ پاک کے امر ہے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے پر مارا، اور پتھروں میں سے ان معصوم ایڑیوں کی برکت سے، اور ادھر مجاہدے اور قربانی کہ اللہ نے وہ پانی جاری کر دیا جس کو قیامت تک رب نے زندہ رکھا اور رکھے گا، اور پھر جو پانی ایسا ابلا کہ انہوں نے پتھر جوڑے ادھر ادھر کیے کہ پانی نہ ضائع ہو جائے، کہ یہ پانی تو چلنا ہے جشن، تو اس کو پھر انہوں نے ہاتھوں سے یوں کیا، زم زم رک جا رک جا رک جا رک جا۔ اب مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، یہ بتائیں اس وقت اما ہاجرہ کی کیفیت کیا ہوگی جب 7 لگا کے ان کو پانی ملا ہوگا، اور 7 پہاڑوں کے چکر، اور وادی بھی ایسی کہ جہاں کوئی انسان تو انسان زندگی کا نشان نہیں تھا، ٹھیک، اور معصوم بچہ ہے، اور اس معصوم بچے کی اللہ کا امر سر پہ ہے، اور چکر لگا لگا کے وہ اللہ کی نیک بندی دیوانی ہو گئی، اور سوچو اس وقت حالت کیا ہوگی، اور اس وقت زم زم کہنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ ذرا اریت کے ساتھ زم زم کہے، بچہ بھی چپ ہو جائے گا، دانے بھی چپ ہو جائیں گے، الرجی بھی چپ ہو جائے گی، ایگزیما بھی چپ ہو جائے گا اور رک جائے گا۔ وہ پانی رکا تھا نا، تو یہ بیماری کو روکنا چاہتا ہے، بیماری کو روکنا چاہتا ہے، تو کہا زم زم۔ میں 2 بندوں سے باتیں کر رہا تھا، دور ایک بندہ تھا میرا، وہ کھڑا ہوا تھا، ایک بندہ ایسے دوڑتا ہوا آیا، میں نے کہا بھائی ذرا زم زم، وہ میری بات سمجھ گیا، اس نے کہا ادھر میرے پاس ہے، کہنے نہیں حضرت سے ملنا ہے، جا کے مصافحہ کرنا ہے، گلے لگانا ہے۔ میں اس سے کھڑا باتیں کر رہا تھا، بیچارہ کوئی غم کا قصہ سنا رہا تھا، اس نے، میں تو پھڑایا ہوں، تو اس نے مجھے پھڑا ہوا تھا، اس نے پکڑا ہوا تھا، تو وہ دور سے آ رہا تھا ایسے پورا نشانہ لے کے، تو میں نے اس کو کہا زم زم، روک اس کو وہیں۔ اس نے اس کو پکڑا، وہ نہ ہاتھ آئے، او گلے ملتے ہیں، وہ گلے لگا کے کھڑا ہو گیا، میں ٹھہر جا طارق جب تک بات کر لے۔ یقین کی طاقت کے ساتھ جب تو زمزم، میں نے کہا اس کا چہرے پہ پھر زمزم پی اور زمزم پی، تیرا کام ہو جائے اور تیری مشکل ٹل جائے اور تیرا مسئلہ حل ہو جائے اور تجھے منزل مل جائے
اور تیرے چہرے کے نشانات ختم ہو جائیں گے اور تو تانوں سے بچ جائے گا.